بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خیر مقدم میں نے اس لیے کہا کہ گفتگو کرتے وقت آخری پروگرام جب میں ختم کر رہا تھا تو یہ کہہ کے گیا تھا کہ یہ گفتگو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے منقطع کی ہے، اور یہ ہوا تھا کہ صاحب جو خدمت خلق والا معاملہ ہے، لوگوں کی مدد کرو، اور اس پہ ایک شعر بھی پڑھا تھا کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو تو اللہ عرش والا جو ہے وہ تم پہ عرش بری پر رحم کرے گا۔ تو میں نے چلتے وقت ایک جملہ یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلا پروگرام ہوا زندگی بخیر رہی تو پھر ثابت کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی مدد کیسے کی یا مدد کرنے کی ترغیب جو ہے وہ کیسے دلائی۔ تو اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے میں نے آپ سے کہا کہ جناب میرے ساتھ جو ہیں ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب تشریف فرما ہیں۔ پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں ان سے چل کے، اور پھر جو ہے اگلے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے حالات حاضرہ کے تناظر میں بہت سی باتیں کی تھیں کہ جو اس وقت مشکل میں مبتلا ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے وہ آزمائش میں ہیں، اور جن لوگوں کو کچھ نہیں دیا ہے وہ بھی آزمائش میں ہیں، وہ صبر کی آزمائش میں ہیں، انہیں شکر کی آزمائش سے گزرنا ہے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حساب کتاب ہے وہ معاملہ بیلنس رہے۔ تو شجاع صاحب سے ریکیپ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی جہاں سے شروع ہونی ہے۔ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیراً۔ جیسے کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ گزشتہ نشست میں ہم نے صبر اور شکر کے تعلق سے کلام کیا۔ زندگی امتحان کے لیے جو بیت رہا ہے وہ امتحان ہے، کبھی شکر کا بلکہ اکثر شکر کا امتحان ہے، اور کبھی کبھی صبر کا بھی امتحان آتا ہے، اور مؤمنانہ طرز عمل یہی ہے کہ نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ موجودہ حالات میں جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس پر ہم نے کلام کیا کہ ایک طرف ہماری یہ نااہلی بھی، بیڈ گورننس بھی، اور متعلقہ اداروں کے افراد کی نااہلی بھی اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ نقصانات اس قدر بڑے پیمانے پر ہوئے۔ دوسری طرف ہم پر یہ آزمائشیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ڈرنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں اور کرتوتوں پر اللہ کا غضب نہ ہو۔ تو ہم نے گزشتہ پروگرامز میں توبہ کی طرف توجہ دلائی ہے، استغفار کی طرف توجہ دلائی، اور کیونکہ مسئلہ قومی سطح کا ہے تو توبہ انفرادی کافی نہیں، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اور اجتماعی توبہ ہے کہ مملکت خداداد پاکستان کو ہم نے اللہ کے نام پر، دین اسلام کے نام پر، قرآن و سنت کے احکام کی بالادستی کے نام پر لیا، اور آج دھڑلے سے ہم ان کی خلاف ورزی کرتے چلے آئے ہیں۔ تو ہمیں اجتماعی توبہ کرنی ہے، اور وہ ہے اللہ کی شریعت کا نفاذ اس مملکت خداداد میں ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے پچھلے پروگرام سے بات کی۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بڑا حصہ گفتگو کا رکھا صبر کے موضوع پر، اور خاص طور پر ہمارے وہ بھائی اور بہنیں جو گھروں سے بے گھر ہیں اور مسائل کا شکار ہیں، کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں، کئی مرتبہ ان کو امداد کے لیے انتظار ہی کرنا پڑتا ہے۔ اس تناظر میں بھی ہم نے کہ مشقتیں، یہ مصائب، یہ مسائل، یہ آزمائشیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بھی رکھا بشرطے کہ بندہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ تو کئی احادیث جس میں علاج سے گزرنے والے کے لیے صبر، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کے لیے آخرت میں اجر کا معاملہ، اور اسی طریقے پر علاج کے صبر پر اجر کا معاملہ، اسی طرح مشقتیں جھیلنے پر صبر کا معاملہ، چراغ بجھ جانے پر صبر کرنے کا معاملہ، پیر میں کانٹا چبھ جانے پر صبر کا معاملہ، یہ صبر کا وعد و نصیحت ہم نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا، اس وضاحت کے ساتھ کہ ان کے لیے صبر کا امتحان ہے، مگر ہم وہ لوگ جو براہ راست متاثرین میں شامل نہیں ہیں ان کے لیے شکر کا امتحان ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس فراوانی کے ساتھ اس کا شکر ادا کریں، اور اس شکر کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے کہ ان بے آسرا لوگوں تک یا امداد کے منتظر لوگوں تک ان کا حصہ نکالیں، اور کیونکہ ہنگامی معاملہ ہے تو ہلکا پھلکا نہیں، جو اللہ نے توفیق دی ہے آگے بڑھ کر راہ خدا میں ہم خرچ کریں، تو یہ ہمارا بھی امتحان ہے۔ البتہ ساتھ یہ بھی کہا کہ صبر کے درس دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماضی کی غلطیوں کی اصلاح نہ کی جائے، کوتاہیوں کی اصلاح نہ کی جائے، یا جو متعلقہ ذمہ داران اور ادارے ہیں
ان پر نکیر نہ کی جائے اور ان کو ان کے فرائض کے انجام دینے پر متوجہ نہ کیا جائے، وہ بھی ضروری ہے، اور اس پر بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں کلام کیا۔ اور ہم وہ لوگ جو میں پھر کہہ رہا ہوں جو براہ راست متاثرین میں نہیں، انہیں شکر کا یہ تقاضا بھی پورا کرنا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کر کے مخلوق خدا کے کام آنے کی ہم کوشش کریں۔ ان پہلوؤں پر صبر کی تلقین، شکر کی تلقین، ان کی خدمت کرنے کا معاملہ، اور ذمہ داران کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرنا ہے، ریاستی ادارے ہوں، حکومتی ادارے ہوں، ذمہ داران ہوں جس سطح کے بھی، ان چاروں پہلوؤں کے حوالے سے ہم نے پچھلے پروگرام میں کلام کیا تھا۔ ناظرین محترم، یہ تو پچھلے پروگرام کا ریکیپ تھا، اور جو آخری جملہ تھا میرا پچھلے پروگرام میں چلتے وقت یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو ہے وہ ریفرنس آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ دوسرے کے لیے سفارش کرنا، کسی کام کی نیکی کی سفارش کرنا یا اس کی بھلائی کے لیے سفارش کرنا اور اس کی مدد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ثابت ہے۔ ایک صحابی آ گئے ہیں اور بھوکے ہیں، سوال کر بیٹھے ہیں، بھوک مٹانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاؤ، پوچھو کچھ کھانے کا ہے، جب آئے کچھ نہیں۔ ام المومنین فلاں کے پاس جاؤ، کچھ ہے، کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے صحابی میں سے کہا کوئی ہے جو اپنے اس بھائی کو کھانا کھلائے؟ ایک صحابی انہیں اٹھا کے اپنے ساتھ لے چلے، یعنی خود کوشش کی، جب نہیں ہوا تو سفارش کی کہ اس کی یہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو، اس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ ایک واقعہ تو یہ۔ دوسرا واقعہ یہ کہ ایک غلام جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بخار میں تپ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے گزر ہوا اور آپ نے دیکھا، اور دیکھنے والے کیوں پریشان ہو، کہا کہ میرا مالک جو ہے وہ یہودی ہے اور میں اس کا غلام ہوں، اور وہ اسے رات بھر یہ چکی پیسنے کے لیے میری ذمہ داری لگا دی ہے، اور میں انسان ہوں، بخار ہے مجھے۔ کہا کہ تم سو جاؤ بھائی، میں تمہاری چکی پیس دیتا ہوں۔ ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چکی پیسی۔ تو یہ دو مثالیں تاریخ میں، یہ دو تو میں نے پیش کی ہیں، ایسی لاکھوں مثالیں جو ہیں موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ثابت ہیں۔ بالکل، دیکھیے اب اس پر مزید گفتگو جو ہے وہ شجاع صاحب خود فرمائیں گے۔ جی، اس میں بجہ طور پر آپ نے ارشاد فرمایا، ایک طرف تو وہ جو آیت کریمہ سورۃ الضحیٰ میں ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ نبی علیہ السلام جو سائل ہو اس کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ ہو۔ حضور سے مخاطبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امت کو تعلیم ہے، سائل کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں۔ تشریح ہے، اگر ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، مطلب اس کا بھلا نہیں کر سکتے تو برا تو نہ کریں، اس کو دعا دے دیں، اس کے لیے خیر کے کلمات کہہ دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ جو آپ کے پاس آ جاتا تھا اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، جیسے کہ آپ نے مثال بھی دی، پہلے اپنے گھر میں چیک کروا لیا، ام عائشہ کے پاس ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تو اہتمام ہو جائے، کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس ازواج مطہرات میں سے تو اہتمام ہو جائے، نہیں تو پھر آپ نے کسی صحابی کے حوالے کیا۔ مشہور واقعہ اسی کے تسلسل میں وہ بات ہے نا، بھئی کون ہے جو آج ان کی مہمان نوازی کا فریضہ انجام دے گا، اور وہ صحابی ان مہمان کو لے کر اپنے گھر آ گئے اور گھر میں کچھ نہیں، کھانے کو ان کے گھر بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو بچوں کو کسی طرح بہلا کر سلایا گیا، کھانے کا وقت آیا تو اہلیہ سے پہلے کہہ دیا کہ چراغ بجھا دیا جائے، اور یہ مہمان سیر ہو کر کھائے گا، ہم نے ہاتھ نہیں لگانا، ہم نے بس منہ چلانا ہے، ہاتھ چلانا ہے۔ صبح اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ رات کی تمہاری میزبانی اور مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو گئی۔ انہی صحابہ کرام اس طرح کے طرز عمل پر قرآن کریم سورۃ الحشر میں فرماتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں۔ یہ حضور کی تربیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے حصے کا بھی دوسرے کو دیا جا رہا ہے۔ یہ حضور کے صحابہ کی کیفیت ہے، تو حضور کا اپنا کیفیت کا معاملہ کیا ہوگا؟ ایک خاتون حضور کے پاس آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے عرض کی خاتون نے کہ مجھے یہ چادر دے دیں۔ حضور کو یمنی چادر کہیں سے تحفے میں ملی، اور حضور کو ضرورت بھی تھی اور پسند بھی تھی یمن کی چادر۔ حضور نے چادر اتار کر اس خاتون کے حوالے کر دی۔ تو اس طرح کئی واقعات ہمیں اللہ کے رسول کی حیات طیبہ میں، آپ کی صحابہ کرام کی حیات طیبہ میں ملتے ہیں، اور یہ وہ کردار ہے۔ دیکھیے اس کردار کے بغیر دین کی دعوت کا کام نہیں ہو سکتا، یہ قیادت کا کردار ہے۔ جی، اس کردار کے بغیر تبلیغ دین کا کام نہیں ہو سکتا، اس کردار کے بغیر امامت کی ذمہ داری جس کو آپ نے قیادت کہا، خلافت کی ذمہ داری جس کو آپ نے قیادت کہا، وہ ادا نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں سے موضوع اور کھل جاتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں، آخرت کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، تو ان کی جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی سی ضروریات اور مسائل ہیں، ہمیں ان کی بھی فکر کرنی ہوگی۔ ایگزیکٹلی، یہ آپ نے ایک نیا موضوع چھیڑا ہے۔ جی، اگر آج میں کسی کی وقت کی چھوٹی سی ضرورت کی فکر نہیں کر سکتا،
تو جو اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے آخرت کے اعتبار سے کہ وہ جہنم کی آگ کا نوالا نہ بنے، کیسے میں اس کی فکر کر سکوں؟ وہ آپ کی بات ہی نہیں سنے گا، نہیں سنے گا، وہ کہے گا میرے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے اور تم مجھے آگ سے بچانے کی میں بات بھوک سے مر رہا ہوں، میرے پیٹ میں انگارے بھرے ہوئے ہیں اور تم مجھے ان انگاروں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ انسان کی فطرت ہے، جی ضرورت مند آدمی کے سامنے اگر آپ اس کی ضرورت سے ہٹ کر کوئی بات کریں وہ اسے سننے اور ماننے کو تیار نہیں ہوتا، تو یہ کہ اس کے سامنے نہ تواضع و نصیحت ہو سکتی نہ کوئی کام ہو سکتا، اس کے تو بنیادی مسائل۔ ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری جتنی قیادتیں ہیں، پارٹیوں کی قیادتیں سے مراد اب وہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، مذہبی پارٹیاں بھی ہیں، سوشل ویلفیئر کی پارٹیاں بھی ہیں، سیاسی پارٹیاں سارے، میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے بس اوپر کی باتیں تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ذاتی مسائل کو ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کے قریب نہیں آتے، ان کی بات ان کے سر پر سے گزر سر پہ سے گزر جاتی ہے، وہ ساری چیزیں انہیں جو ہیں وہ لگتا ہے بالکل ایسا لگتا ہے، مجھے معاف کیجیے گا ایک میں بہت ہی عجیب جملہ کہہ رہا ہوں جو شاید آپ کو اچھا نہ لگے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ خوشحال لوگ مفلوق الحال لوگوں کو صرف درس قرآن دیتے ہیں، یہ معاملہ ہو جاتا ہے، خوشحال لوگ مفلوق الحال لوگوں کو درس قرآن دیتے ہیں بجا اور کچھ نہیں کرتے۔ بجا تو بہرحال اس پہلو کے اعتبار سے بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، البتہ اس کے کچھ اور گوشوں کو آگے ہم کھولیں گے۔ ایک ہے انسان کی بھوک کا مسئلہ، انسان کی پیاس کا مسئلہ، انسان کے لباس کا مسئلہ، انسان کی بیماری کا مسئلہ، یہ اس کی مادی حاجات ہیں اور یہ وقتی ہیں، دنیا عارضی ہے تو زندگی بھی عارضی ہے، تو یہ حاجات بھی عارضی، مگر یہ اہم ہیں، اس کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ اگر ایک آدمی کو بھوک پریشان کر رہی تو پھر وہی بات ہے، وہ واعظ و نصیحت کی بات کیسے سنے گا؟ نہیں سنے گا، وہ تو روٹی مانگے گا۔ ایگزیکٹلی، تو اس کو بھی کیٹر کرنا چاہیے، اور ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے انفرادی طور پر اور آپ کے صحابہ کرام کو آپ نے توجہ دلائی کہ ہر شخص اس کام میں اپنا حصہ ڈالے۔ یہی وجہ ہے مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں، مکہ مکرمہ میں 2/3 قرآن پاک نازل ہوا، اس میں شریعت کے احکامات میں سے نماز کا حکم ہے، کچھ صدقے کی تعلیم ہے، اور کچھ اخلاقی ہدایات، اور کچھ رشتہ داروں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنے، یتیم محتاجوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کی تعلیم ہے۔ شریعت کے احکامات کا بڑا حصہ تو مدنی صورتوں میں آ رہا ہے، تو وہ ایمان کے فوراً ساتھ نماز بھی ہے، اور نماز فرض ہے، کوئی شک نہیں اس میں، فوراً ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کی تعلیم آ رہی ہے۔ یہ اخلاق کی تعلیم، یہ خدمت خلق کی تعلیم بالکل اولین دور کی رہنمائی میں موجود ہے، اور یہ وہ پہلا اسٹیپ ہے مخلوق خدا کے دل کو مائل کرنے کا، قائل تو بعد میں ہوں گے، مائل کرنے کا، مائل کرنے کا۔ دیکھیے مسئلہ ایسا یہ ابھی شجاع صاحب نے ایک جملہ کہا تو مجھے کچھ چیزیں یاد آئیں کہ اصل میں بنیادی کام یہی ہے واعظین کا بھی، قائدین کا بھی، کہ پہلے وہ لوگوں کو مائل کرتے ہیں، پھر انہیں دلیلیں دے کے قائل کرتے ہیں، پھر اپنے عمل سے انہیں گھائل کرتے ہیں۔ ایک وقفہ لے لوں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اپنے عمل سے لوگوں کو مائل کیجئے۔ اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھوکا ہی ہے تو آپ یہ بھوکے کو پہلے کھانا کھلا دیں اور یہ کریں، بھوک تو ہر آدمی کا بنیادی مسئلہ ہے، بلکہ ہر جاندار کا بنیادی مسئلہ ہے۔ وہ پیٹ بھرا ہے تب بھی اس کے ساتھ معاملہ دوسری نوعیت کا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین دینا شروع کی تھی تو سب سے پہلے دعوت کا اہتمام کیا تھا، دسترخوان کے ذریعے اور پیٹ کے ذریعے جو ہے وہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، کیا کیا جائے۔ بالکل، تو یہ پہلو بھی دعوت دین کا کام کرنے کے دوران میں اہم ہے، اور یہ تو انسانی اخلاق کا تقاضا بھی ہے، اور پھر صاحب ایمان بندہ ہو تو اس کے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ مخلوق خدا سے بھلا سلوک کرے۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی کی لیکن آج موضوع تو پھر دہرائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا میرے بندے میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں بے لباس تھا، میں بیمار تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں، تو نے مجھے پلایا نہیں، تو نے مجھے لباس نہ دیا، تو نے میری عیادت نہ کی۔ صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، بندہ عرض کرے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے بھوک سے اور پیاس سے اور بیماری اور لباس سے کیا واسطہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ بے لباس تھا، اگر تو نے اس کو کھلایا ہوتا، اگر تو نے اس کو پلایا ہوتا، اگر تو نے اس کو لباس فراہم کیا ہوتا، اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے پا لیتا۔ جی تو یہ خدمت خلق تو اللہ کے قرب کے حصول کا باعث ہے، ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ اب اس موضوع کو تھوڑا اور آگے بڑھا لیں،
ایک بڑی قیمتی بات ابھی آپ کی طرف سے آئی بریک سے پہلے کہ پہلے ہم نے ان کو مائل کرنا ہے، پھر قائل کرنا ہے، پھر ہمارا کردار ان کو گھائل کرے گا، یعنی وہ پھر عمل کی طرف بھی متاثر آئیں ہوں گے، گے، متاثر گھائل ہوں کرنے گے، سے مراد متاثر ہوں گے انشاءاللہ۔ گھائل کرنے سے مراد یہ نہ سمجھیے کہ زخمی کرے گا۔ بالکل۔ اب ایک اور اینگل سے بھی اس چیز کو دیکھیں، مخلوق کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ اس کو ہدایت ملے اور وہ ہدایت کے تقاضوں پر عمل کر کے اپنی منزل مقصود کو پالے، جو ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ زمین پر بھیجے گئے، امتحان کے لیے بھیجے گئے، بدلتے حالات امتحان ہیں، خوشی کا، غمی کا موقع، صبر کا، شکر کا پہلو اینڈ سو آن، بات ہو چکی۔ انسان کی ضرورت یہ بھی ہے کہ اس کو کھانا ملے، بے شک۔ انسان کی ضرورت یہ بھی اس کو پینا ملے، انسان کی ضرورت یہ بھی کہ اس کو دوا ملے، انسان کی ضرورت یہ بھی اس کو لباس ملے، یہ جسم کی حاجات ہیں۔ مگر انسان نرا حیوان نہیں ہے، انسان میں اللہ نے روح میں سے بھی کچھ ڈالا ہے اور اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اب اسے اپنی خلافت دے کر بھیجا کہ زمین پر وہ اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کرے۔ اور ہم جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہماری دوہری ذمہ داری خود بھی اللہ کا بندہ بننا اور دوسروں کو اللہ کی بندگی میں لانے کی کوشش کرنا ہے۔ جیسے ایک شخص کی بھوک مٹانا ضروری ہے اور اہم ہے، ایک شخص کی پیاس بجھانا ضروری اور اہم ہے، اس سے بڑھ کر ضروری کہ اس کو آخرت کی طرف متوجہ کیا جائے۔ عین ممکن ہے کہ جس کے پیٹ میں آگ لگی ہو اس کو کھانا کھلا دیا جائے، اس کے پیٹ کی آگ بجھ جائے، مگر وہ اپنے عقیدے اور عمل و کردار میں ایسے بگاڑ میں مبتلا ہو کہ کل وہ جہنم کی آگ کا نوالا بن جائے۔ تو پائیدار خدمت خلق کیا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلائیے، پیاسوں کو پانی پلائیے، کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر وہ جہنم کی آگ کا نوالا بن گئے تو یہ خدمت خلق پائیدار نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تمہارا حال ہے کہ تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو اور میں تمہیں جہنم قبر سے پکڑ کر جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم گرے جا رہے ہو، میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ سب سے بڑی خدمت خلق کیا ہے؟ مخلوق خدا کو خالق سے جوڑنا، مخلوق کو مخلوق کی غلامی جو کہ ظالمانہ نظام ہے، اگلا نقطہ اس پر میں نے عرض کرنا انشاءاللہ، مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں لانا۔ آج ایک عظیم اکثریت وسائل کی وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور ایک بہت بڑے پیمانے پر مخلوق خدا ان وسائل سے فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں۔ بعض لوگوں کے لیے کتے ہیں، کتوں کی غذا باہر سے امپورٹ ہو جاتی، جی ان کے جانور بھی منرل واٹر سے نہاتے ہیں، وہ پیر اپنے منرل واٹر سے دھوتے ہیں، جی، اور ان کی غذا کتوں کی بھی باہر سے آتی ہے، اور یہاں مخلوق خدا کو اپنے ملک کا اجناس جو ہے وہ کھانے کو میسر نہ ہو، تو یہ ظالمانہ نظام، اس پر آگے میں نے بات کرنی، لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہے جسم کی حاجات پوری ہوں، ایک ہے بندے کی روح کی حاجات پوری ہوں، ایک ہے اس کو دنیا کی آگ سے، پیٹ کی آگ ہے اس سے بچا لیا جائے، ایک ہے اس کو ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ نبیوں نے یہ خدمت خلق بھی کی ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے یہ خدمت خلق بھی کی ہے۔ 40 برس تو آپ نے کوئی تبلیغ کا کام نہیں کیا، کردار کی گواہی پیش کی، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، لوگ اپنی حاجات آپ کے پاس لے کر آتے، بچے آپ کے پاس حاجات لے کر آتے، کنیزیں اپنے کام آپ سے کراتی ہیں، سب حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 برس کے بعد محنت کہاں لگی ہے؟ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی ملانے کے لیے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ محنت آپ کی ایک اجتماعی سطح کی محنت ہے۔ ہاں میں نے پہلے عرض کیا، انفرادی سطح پر بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ اور لوگوں کے کام آنے کی کوشش کرو، یہ ساری محنتیں ہوئیں۔ اجتماعی محنت حضور علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے، اور اب تیسرے نقطے پر چلیں گے آگے انشاءاللہ، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے، تاکہ ایک ظالمانہ نظام ختم ہو اور ایک عادلانہ نظام قائم ہو جس نظام میں غریب کو بھی جینے کا حق ملے، وہاں طبقاتی کشمکش کا معاملہ نہ ہو کہ معاشرے کے وسائل اور دولت چند ہاتھوں کے اندر ہو اور عظیم اکثریت اس دولت سے استفادہ کرنے سے محروم ہو جائے۔ اس ظالمہ نظام کو ختم کرنا یہ نبی علیہ السلام کا مشن تھا، اور 3 مرتبہ قرآن پاک میں آیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ وہ نظام عدل قائم نہ ہو تو پھر وہ ہوتا جو بھی آپ نے بیان فرمایا کہ بعض لوگوں کو گدلا پانی بھی پینے کو میسر نہیں ہے اور بعض لوگوں کا معاملہ ہے کہ ان کے کتے منرل واٹر پیتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہم جیسے جہاں کے رہنے والے ہیں، جس ملک کے رہنے والے ہیں، عجیب و غریب قسم کا، متضاد قسم کا نظام جو ہے قائم ہے۔
یہ جو اس وقت آزمائش آئی ہے، لوگ جو خدمت خلق کے محتاج ہو گئے ہیں کہ ان کی کوئی مدد کرے، یہی موقع ہے کہ جب لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ آج تم جس حال میں ہو، اللہ کے بندو، اللہ تم پہ رحم کرے، یہ ہماری طرف سے تمہاری مدد ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لو، واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ۔ اس لیے کہ جب اللہ کی طرف لوٹو گے اور دین کی طرف آؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ وہ مساوات کا عمل ہوگا جو دین کی تعلیم ہے بنیادی طور پر۔ مساوات کا عمل اس وقت تک نہیں، دینی مساوات کی بات کر رہا ہوں، اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اللہ کے دیے ہوئے نظام کے تحت زندگی نہیں گزاریں گے۔ زندگی میں یہی صورتحال رہے گی، جو غریب ہے وہ غریب تر رہے گا، جو امیر ہے وہ امیر تر ہوگا۔ اس لیے واپس لوٹنا پڑے گا اس دین کی طرف کہ جو امیر اور غریب کی تفریق مٹا کے محمود و ایاز کو ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ تو اب ہے تیسرا مرحلہ۔ پہلا مرحلہ انفرادی سطح پر اللہ کے رسول سیرت کا پروگرام ہے نا، تو سیرت سے رہنمائی لینی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب آغاز وحی کا معاملہ ہوا، کوئی ادارہ غریبوں کی کفالت کے لیے نہیں بنایا۔ عجیب بات لگے گی ہمارے ناظرین کو، میں عرض کرنا چاہوں گا اس پر، کوئی ادارہ یتیموں کی کفالت کے لیے نہیں بنایا، کوئی ادارہ بیواؤں کی کفالت کے لیے نہیں بنایا۔ انفرادی سطح پر یہ رہنمائی تھی۔ بیواؤں سے تو خود حضور نے نکاح کیے صلی اللہ علیہ وسلم، کفالت کی ہے نا، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اجر و ثواب بتایا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نظام کی تبدیلی کی جد و جہد فرمائی، جہاں وسائل میسر آتے ہیں، اور وہ نظام جب بدلا ہے تو اس کی برکات ہم خلفائے راشدین کے دور میں دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر کا نظام قائم کردہ موجود ہے، جو حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم نظام ہے۔ اس کی برکات کیا ہیں؟ یہودی کھڑا ہو کر بھیک مانگ رہے ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کہ جب تک کما رہا تھا میں آپ کو جزیہ دے رہا تھا، میں کمانے کے قابل نہیں۔ کیا خوبصورت تاریخی جملہ عطا ہوا، اب تو گھر بیٹھے گا ہم تجھے پہنچائیں گے، اب تک تو دے رہا۔ یہ اسلامی نظام کی برکات ہے، اور یہ یہودی کی بات ہو رہی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ہاں، فرمارے فرات کے کنارے کتا بھوکا مر جائے تو میں جواب آج تو انسانیت مر رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو ریاست کفیل ہوتی ہے، ریاست کو ماں کا رول ادا کرنا ہوتا ہے اجتماعی سطح پر۔ اس اجتماعی سطح پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نظام قائم کیا، جس کی برکات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہے، اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آتا ہے تو کیا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ بھائی زکوٰۃ بہت موجود ہے بیت المال میں، کسی کو چاہیے تو آ کے لے لے۔ زکوٰۃ دینے والے موجود ہیں، لینے والا موجود نہیں۔ یہ سمجھنے کی آج ہمیں ضرورت ہے، ورنہ یہی نظام ہے جس کو جو امیر کو امیر سے امیر تر کر رہا ہے، غریب کو غریب سے غریب تر کر رہا ہے۔ چند لوگوں کے مفادات پوری دنیا میں محفوظ ہیں اور ایک عظیم اکثریت ملک میں رہنے والی جن کے مفادات اپنے علاقے کے اندر بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ ساری تعلیم بھی دی ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا۔ انفرادی سطح پر حضور نے کام کیا۔ اجتماعی محنت غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے تھی، نظام خلافت کے قیام کے لیے تھی۔ جہاں نظام قائم ہوتا عادلانہ سطح پر شریعت کی تعلیم کے مطابق، تو پھر مخلوق کی داد رسی بھی ہوتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے موجود ہیں، لینے والے دکھائی نہیں دیتے۔ لیکن یہ خدمت خلق آج ہماری ذہنوں سے بوجھل۔ اور آخری بات اس زمن میں، جب یہ عدل کا نظام قائم ہوگا تو غریب کو جینے کا موقع ملے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی، پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی، جس کو بھوک کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یہ وہ وعد و نصیحت کی باتیں سنے گا؟ جو بیچارہ 2 وقت کی روٹی کے اندر کولوں کے بیل کی طرح لگا ہوا ہے، جانوروں کی سطح پہ زندگی بسر کر رہا ہے، وہ ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کے دین کی بات سن سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب عدل کا نظام قائم ہوگا تو غریب کو سکون تو ملے گا، جینے کا حق تو ملے گا، تب وہ اپنے رب کو یاد بھی رکھے گا، رب سے لو بھی لگا سکے گا۔ تو ظالمانہ نظام امیر کو امیر سے امیر تر بنا کر دولت کے نشے میں مبتلا کر کے اس کو بھی آخرت سے غافل کرتا ہے، اور ظالمانہ نظام غریب کو جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرنے پر مجبور کر کے آخرت سے غافل کرتا ہے۔ اس ظلم کا نظام ہر ایک کے لیے بربادی کا سامان بنتا ہے۔ عدل کا نفاذ ہوگا تو امیر بھی دولت کے نشے میں نہیں، آخرت کا فکر مند ہوگا، اور غریب بھی کولوں کے بیل کی طرح کام نہیں کرے گا، اس کو بھی جینے کا حق ملے گا، تو وہ اپنی آخرت کی فکر کر سکے گا۔ یہ سب سے پائیدار اور بڑی خدمت خلق ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، عدل کے نظام کو قائم فرما کر۔ یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جو اگر قائم ہو گیا تو سارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ سمپل سی اگزامپل ہے، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب مثال دیتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، کہ 2 فوجوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، تو ایک فوج کے سپاہی نیچے تھے اور دوسری فوج کے سپاہی وہ پہاڑ پر تھے۔ پہاڑ پر سے توپ کے گولے برس رہے ہیں، تو نیچے والوں کے 50 مر جاتے ہیں، 50 زخمی ہو جاتے ہیں، ان کو ہاسپٹل پہنچاتے ہیں۔ پھر وہ توپ کے گولے برساتے ہیں، 50 مرتے ہیں، 50 زخمی، ہاسپٹل بھر گیا۔
پر کتنے مردے اٹھاؤ گے، کتنے زخمی اٹھاؤ گے؟ تو کسی نے کہا ہمت کر کے جا کے اس توپ والے کو مارو نا، جو اوپر سے توپ کی گولے برسا کر ساروں کو مار رہا ہے۔ تو ہمت کر کے جا کے کچھ لوگوں نے توپ والے کو مار ڈالا، تو تب جان بخشی ہوئی۔ تو آج مسئلہ یہ ہے کہ ایک توپ لگی ہوئی ہے، ایک توپ لگی ہوئی ہے، دھڑا دھڑ گولے برسائے چلے جائے، ظلم کا نظام ہے۔ ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ بھائی جس دہانے پہ توپ لگی ہوئی ہے، جہاں سے گولے برس رہے ہیں، جو سب کچھ جلا کے بھسم کر رہے ہیں، پہلے تو اس توپ کا دہانہ بند کیا جائے تو نیچے والے جو ہیں خود محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ جو ہم نے ایک ظالمانہ نظام قائم کر رکھے ہیں ہم نے، مطلب میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے بہترین دین جو ہے وہ اسلام کو پسند کر دیا ہے، بہترین نظام کے طور پر اسلام کو پسند کر دیا ہے، اور کہہ دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو پھر کسی اور نظام کی ضرورت کیسے پیش آ رہی ہے اور کیوں سوچا جا رہا ہے؟ جب تک ہم دوسرے نظاموں کے پیچھے پھرتے رہیں گے، یوں ہی ذلیل و خوار رہیں گے، تبدیلی نہیں آ سکتی۔ بالکل۔ تو یہ عدل کا نظام اگر قائم نہ ہو تو پھر وہ ہوگا جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، طبقاتی کشمکش کا معاملہ، غریب غریب سے غریب تر، امیر امیر سے امیر تر، پوری کی پوری قوم مقروض، سود کی تباہ کاریاں، سود کی لعنت کے نتائج۔ آج قوم اربوں کھربوں روپے کی مقروض ہے، ہمارے وسائل کا بڑا حصہ سودی قرضوں کی ادائیگی سود کے ادا کرنے میں لگ رہا ہے۔ ہم اپنی فیصلے خود کرنے کے اندر آزاد نہیں ہیں، اور آج ہمارے معاشرے کے بعض طبقات امیر سے امیر تر ہو گئے، اور غربت ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو وہ جو توپ والی مثال تھی، ظالمانہ نظام، تو گولے تو برس سے رہیں گے نا، آپ کتنے زخمی اٹھائیں گے، کتنے آپ دسترخوان لگائیں گے؟ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جناب وہ ہاسپٹلس کا عالم آپ کو پتہ ہے، حکومتی اداروں کا آپ کو ہمیں حال پتہ ہے جناب، لوگوں کے لیے علاج معالجہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کی نفی نہیں کر رہے ہم، لیکن بھائی اس ظلم کے نظام کو بدلنے کی بھی تو بات کرو۔ جو ظالمانہ نظام اور مردے پروڈیوس کرے گا، اور بھوکے پروڈیوس کرے گا، اور بیمار لوگ پروڈیوس کرے گا، اور ننگے لوگ پروڈیوس کرے گا، جن کے لیے لباس کی ضرورت ہوگی، جن کے لیے ہاسپٹل کی ضرورت ہوگی، وہ نظام کو بدلنے کی بات کی جائے نا، ورنہ یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا، کبھی نہ ختم ہونے والا، کبھی نہیں ختم ہوگا، بڑھ جائے گا۔ جی۔ جو نظام چند مراد یافتہ طبقات کی رکھوالی کرتا ہے، اس ظالمانہ نظام کے بدلنے کی جد و جہد ہونی چاہیے، تب وہ ہوگا کہ جینے کا حق لوگوں کو ملے گا، تب لوگوں کی عزت نفس بھی محفوظ ہوگی، تب وہ مساوات کی بات آئے گی۔ کہ آج ہمارے حکمران طبقے کے افراد اپنے گھر والوں کا علاج جو ہے وہ کسی حکومتی ادارے میں کروانا پسند کریں گے؟ کسی حکومتی اسکول میں بچوں کو بھیجنا نہیں، سب پر پسے ہوئے اس کے اندر۔ یہ ہے ظلم کا نظام جو طبقات کو جو ہے وہ کشمکش میں مبتلا کرتا ہے، اور مراد یافتہ طبقات جو ہیں وہ ان کو فوائد دیتا ہے، اور ان کے جانوروں کو بھی فوائد دیتا ہے۔ اس سے کتنی زبان کھولی جائے اس بات کے اوپر۔ تو یہ ہے خدمت خلق کا اعلیٰ ترین تصور کہ ظالمانہ نظام کو بدلنے کی جد و جہد کی جائے، تاکہ لوگوں کو جینے کا حق ملے گا، مملکت کے ملک کے وسائل عوام تک بھی پہنچیں گے، لوگوں کا پیٹ بھرے گا، سکون سے وہ اپنی زندگی گزار سکیں گے، تب وہ اپنے رب کو بھی مان کر، اس رب کی مان کر اپنی آخرت کی فکر کر سکیں گے۔ یہ اعلیٰ ترین تصور خدمت خلق کا، اس پر کلام بہت کم ہوتا ہے۔ اور کچھ چیزیں تاریخی واقعات ایسے ہیں کہ جنہیں ہم تو تاریخ کو صرف کہانی سمجھ کے پڑھتے ہیں نا، اس سے سبق حاصل کرنے کی تو کوشش نہیں کریں۔ مواخات کا واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جانے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا تھا، انصار و مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا۔ 90 حضرات تھے جنہیں ایک دوسرے کا، مہاجرین تھے جنہیں انصار کا بھائی بنایا تھا۔ ان 90 میں ایک صاحب ایسے بھی تھے جو انصار میں بہت امیر و کبیر تھے، اور مہاجر دوست جو ان کے بنائے گئے تھے، بھائی بنائے گئے تھے، ان سے انہوں نے کہا کہ میں انصار کا معزز ترین اور امیر ترین آدمی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق میرا آدھا مال جو ہے تم لے لو، میرے آدھے جائیداد جو ہے وہ تم لے لو۔ اور انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا، یہ پیشکش بھی کی تھی کہ میری 2 بیویاں ہیں، جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا، میری 2 بیویاں ہیں، تم دیکھ لو جو بیوی تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تمہارا اس سے نکاح کرا دیتا ہوں۔ یہ مہاجر ساری بات سنتے رہے، اور جو ساری بات اس کی ختم ہو گئی، ساری پیشکشیں وہ کر چکا، تو کہا کہ بھائی تمہارے اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ تمہارے رزق میں اور مال میں برکت دے، مجھے جو ہے اپنے علاقے کا بازار دکھا دو کہاں ہے، میرے پاس کچھ جو ہے وہ چربی ہے، گھی کہلاتی تھی اس زمانے، چربی ہے، کچھ پنیر ہے، میں وہ فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہیں جو ہے وہ بازار دکھایا گیا، وہ بازار گئے، وہ پنیر اپنا اور وہ چربی جو ہے اسے فروخت کیا، فروخت کر کے کچھ پیسے لائے، اس سے پھر کچھ چیزیں خریدیں اور پھر جا کے بیچا۔
تو یہ عزت نفس کا معاملہ تھا کہ سب کچھ گھر بیٹھے مل رہا تھا، اسے انکار کر دیا. یہ ایک تربیت کا نتیجہ تھا. بالکل اپنے پیروں پر کھڑا ہونا، حالانکہ بالکل قلاش تھے، دوسروں کے لیے بوجھ نہ بننا، بلکہ جب کمانا شروع کیا تو آگے راہ خدا میں خرچ کرنا بھی شروع کر اور واپس لوٹانا بھی شروع کیا. راہ خدا میں خرچ کرنا گیا. ہم دسترخوان پہ دسترخوان لگائے جا رہے ہیں. آج تو آدھا شہر جو ہے وہ دسترخوانوں سے سج گیا ہے، اور کھانے والوں کی تعداد جو ہے وہ پھر بھی کم نہیں ہو رہی. پیٹ کسی کا بھی نہیں بھر رہا. دسترخوان اتنے لگ رہے ہیں، پیٹ کسی کا بھی نہیں بھر رہا. بہرحال تو اس میں یعنی ہماری بات بڑی ہم نیک نیتی سے کر رہے ہیں، اور جو نیک نیتی سے کام کرے اس کا اجر اللہ کے محفوظ اجر تو ملنا ہے، اس کی کسی بھوکے کو کھلانے کا اجر تو ملنا ہی ملنا ہے. اس کی نفی نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن جو اصل کرنے کا کام ہے نا، وہ توپ کے گولے، وہ ظالمانہ نظام جو بھوکے پروڈیوس کرتا چلا جا رہا ہے، جو بھوکے پروڈیوس کرتا چلا جا رہا ہے، جو مظلوموں کی تعداد کھیپ کی کھیپ تیار کرتا چلا جا رہا ہے، اس توپ کے دہانے کے اوپر جا کے کوئی بمبارڈمنٹ کرے، اس توپ کو بند کرے، اس توپ والے کو مارے، اس توپ کو توڑے، تاکہ ظلم کا نظام ختم ہوگا. تب عادل میسر آئے گا انشاءاللہ تعالی. تب معاشرے کی مجموعی دولت اور وسائل باقاعدہ پورے معاشرے کے افراد تک پہنچ سکیں گے انشاءاللہ تعالی، اور عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی. پھر کسی عزت نفس بھی مجروح نہ. پھر یہ کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خلق، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لوگوں کے پیٹوں کا خیال کرنے والا یا ان کی بھوک کا خیال کرنے والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کہ آپ تو مقروض ہو جاتے تھے، اور قرض کس چیز میں ملتا تھا کہ سائل آتا تھا مانگنے کے لیے، آپ کو پیسے نہیں ہوتے تھے، آپ قرض لے کے پیسے دیا کرتے تھے. یعنی لوگوں کو کھلانے میں، ان کی خدمت خلق کرنے میں، ان کی بھوک مٹانے میں آپ مقروض ہو جاتے تھے، اور وہ قرض ادا کرتے تھے پھر باقاعدہ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ. لیکن کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے کہا گھر میں کیا ہے، 2 برتن ہیں لے آؤ. بیچنے کے بعد کہا جاؤ کلہاڑی خرید لاؤ. کلہاڑی اپنے دست مبارک سے دستہ ڈالا، کہا جاؤ لکڑیاں کاٹو. تو یہ صورتحال ہے. بالکل، یعنی عمل کی طرف راغب کیا جائے، لوگوں کو صرف کھانے پہ راغب نہ کیا جائے. آج یہ صرف کھلانے کی بات ہو رہی ہے نا. اگر لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے مدد فراہم کی جائے تو وہ کھائیں گے بھی اور کھلانے والے بھی بنیں گے، وہ کفالت کرنے والے بھی بنیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں تو کہتا ہوں کبھی یہ آزما کے بھی دیکھیں، جن کو کھانا کھلا رہا ہے، جو کھانے پہ 1000 لوگ آتے ہیں، اگر ان سے کسی کام کے لیے کہا جائے نا کہ اس کھانے کے بعد یہ کام کرو، تو پھر دیکھو اگلے دسترخوان پہ کتنے لوگ آتے ہیں. مجھے معاف کیجیے گا. زندگی کی کچھ ریئلٹیز ہیں، انہیں فیس کرنا چاہیے. کچھ سچائیاں ہیں، انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے نا، انہیں جو ہے وہ قبول کرنا چاہیے. اس دسترخوان پہ اگر 500 لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو ان سے کہیے کھانا کھانے کے بعد یہ کام آپ لوگوں کو کرنا ہے. آپ دیکھیے کتنے لوگ بھاگ جاتے ہیں اور کتنے لوگ رکتے ہیں. بہرحال اس طرح توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک وقتی ضرورت کا مسئلہ وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو اصل مسئلہ ہے نا، اور یہ بھوک صرف غریبوں کو اور انہیں بے کس لوگوں کو، مجبوروں کو نہیں لگتی، امیروں کو لگتی. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ کھانا کھلانا بند کر دیں، کھانا بھائی بھوک تو مجھ جیسے کو بھی تو لگتی نا. اگر میں بھوکا ہوں تو مجھے بھی کھلا دیجئے، تو ثواب تو میرا بھی ملے گا آپ کو. بادشاہ کو بھی اگر کھانا کھلائیں گے، اگر وہ بھوکا ہے وہ بادشاہ، اگر وہ بھوکا ہے اور اس وقت کھانے کی پوزیشن میں اسے کھانا کھلائیں گے، ثواب اس کا بھی ملنا ہے، کھلانے کا بھی ملے گا، پلانے کا بھی ملے گا. بالکل بالکل. البتہ جو اصل نقطہ ہے نا کہ لوگوں کی وہ خدمت خلق کہ ادھر بھی سنور جائے اور ادھر بھی سنور جائے، وہ وہی عادلانہ نظام ہے جس کے قیام کے لیے رسول اکرم علیہ السلام نے جد و جہد فرمائی، اور جس اسلام کے نفاذ کے لیے یہ مملکت خداداد پاکستان ہم نے 75 برس پہلے حاصل کی. اقبال نے کہا تھا کہ دنیا کے مسائل کا حل شریعت کے نفاذ کے سوا کہیں نہیں، لیکن اسلامی شریعت کیسے نافذ کریں گے جب تک کہ اپنا خطہ زمین ہمارے پاس نہ ہو. قائد اعظم نے کہا تھا یہ پاکستان ایک تجربہ گاہ ہے کہ جہاں ہم دنیا کے سامنے اسلام کا نمونہ پیش کریں گے اور دنیا اس کو فالو کرے گی. قائد اعظم نے کہا تھا مغرب کے کیپٹلسٹ سسٹم نے، سرمایہ دارانہ نظام نے انسانیت کو غلام بنا چھوڑا ہے. آج ہم اس کے اثرات کے تحت ہیں. اب ہمارا فرض ہے کہ اسلامی معیشت کی عادلانہ تعلیمات کے مطابق ایک اجتماعی نظام پیش کریں دنیا کے سامنے، خلافت راشدہ سے اصول و رہنمائی لیں، اور آج کی عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ ہم نے اس کام کے لیے ملک لیا تھا، مگر آج کیا کہیں کہ اس بڑے مشن اور ویژن کو تو سامنے رکھنا دور کی بات ہے، ہم تو بڑی بیسکس کے اعتبار سے بھی بڑی دوری کے حامل نظر آتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس اصل کی طرف لوٹیں جو حضور کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم، نفاذ شریعت کا، نفاذ دین کا، نفاذ قیام خلافت، نفاذ خلافت کا مشن تھا حضور کا علیہ السلام، جس کے لیے مملکت خداداد پاکستان ہم نے حاصل کی. یہ فریضہ انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، ادھر بھی معاملات سنوریں گے اور آخرت میں معاملات سنوریں گے انشاءاللہ.
وہ تمام لوگ جو خدمت خلق کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اچھا کر رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہوئی ہے۔ ہر آدمی کو توفیق بھی نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہے، اور اس سے زیادہ بڑی نعمت جو اللہ کی وہ انہیں درد دل دیا ہے۔ یہ درد دل کے تحت یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نظام کی تبدیلی بہت ضروری ہے، موجودہ نظام سے چھٹکارا پانا بہت ضروری ہے جی، اور اس نظام کے فرسودہ ہونے کے لیے 75 سال کی گواہی بہت بڑی گواہی ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب بھی اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر عقل پر ماتم کرنے کے سوا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ناظرین، آج اسی درد دل کی گفتگو کے ساتھ جو ہے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ہم بھی جب قرآن پاک کی طرف واقعتاً لوٹ کر اس کے نظام کی طرف آئیں گے تو اللہ دنیا میں بھی عروج عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔